وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 50 آیت نمبر 28. آج کا موضوع کیا ہم مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 28. لفظی ترجمہ: کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کی ربوبیت سے انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ تم بے جان تھے. فاحیاکم، پھر تمہیں اس نے زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں وفات دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، بہت مرکزی آیت ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. دیکھیں، یہاں عام طور پہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ لوگ قرآن کو، ہم مسلمان قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور جو شرمناک سلوک ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے. کتاب، اس کو ہم نے صرف کتاب ناظرہ یا کتاب تلاوت بنا دیا ہے. قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے، ہم بھٹک گئے ہیں. ہم نے باطل کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ختم ہونے والی چیز کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور جس کی حقیقت ایک سراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرم. سراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں دور سے پانی نظر آتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ دھوپ کا انعکاس ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسی سراب کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں. آخر وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ مردے کو جب لٹایا جاتا ہے وہ میت کے پلنگ پہ، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اب بیوی بھی اس کی نہ رہی، کیونکہ علیحدگی ایک قسم ہو جاتی ہے. اب بیوی جو ہے وہ عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن، سوگ یا عدت جو بھی کہہ لیں. اور بچے تو بس اتنا ہے کہ اس کی جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ اس کے مالک بن جائیں گے، بچے یا جو بھی وارثین ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتا.
دیکھیں اس بات پہ ہم سوچتے تو نہیں ہیں لیکن سوچنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ کے ثم الیہ ترجعون کا لفظ نہ ہوتا تو یہ سارے معاملات ٹھیک تھے. پھر اب ہمارے علاوہ کسی کے لیے یہ ثم الیہ ترجعون نہیں ہے، کسی کو نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں تو دیکھیں ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں، اور اس میں دیکھیں آپ ہی کا اپنا فائدہ ہے. میں جو آپ سے لگا ہوا ہوں بات چیت کر رہا ہوں تو اس میں ٹھیک ہے میری ذمہ داری بھی ہے اور میرا فائدہ بھی ہے پہنچانے کا، لیکن حقیقی فائدہ اس میں آپ کا ہے. آخرت، دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی. اور یہ دنیا کا میں لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ اگر ہم زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ فائدے میں رہیں گے. یعنی یہ وہ نقطہ ہے جو عام طور پہ نہ آپ لوگ سوچتے ہیں نہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کی دنیا کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اور یہ قرآن میں عام مضمون بیان ہوتا رہتا ہے. من حیث القوم بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ. میں پوری آیت تو شاید نہ پڑھ سکوں کیونکہ یاد نہیں ہے، لیکن لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ یعنی دیکھیں ایک تو عقلی طور پہ بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ رب ہمارا اللہ ہے. اب ہم رب کے سامنے سر جھکا دیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن مجید میں یہ فرمائی ہے کہ مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تم پہ عذاب دے اگر تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. ان شکرتم و آمنتم. دیکھیں شکریہ، شکر اور کفر یہ دونوں متضاد چیزیں، یا شکر کا متضاد بیان ہو رہا ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تکفرون کا معنی کافر نہیں ہے. کافر ہے لیکن کافر کا مطلب کیا ہے؟ ناشکرہ. اور ہم سب ناشکرے ہیں الا ماشاء اللہ. مسلمان قوم اس وقت 2019 دسمبر کا مہینہ ہے تو ناشکری قوم ہے. یہ کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو، نہ قوم کو ہے نہ فرد کو ہے. آپ دیکھ لیں، میں آپ کو گھر کی مثال دیتا رہتا ہوں. بیوی صاحبہ آئیں گی گھر میں تو وہ اپنی انا لے کے آئیں گی اور ساس کی اپنی انا ہوتی ہے. پھر سارے لوگ یہ گھریلو جھگڑے یہ انا پرستی سے پیدا ہوتے ہیں. بیوی جھکنا نہیں چاہتی اور ساس الگ کہتی ہے کہ ملکہ رانی تو میں ہوں. تو اس طریقے سے اب یہ کیا ہے؟ یہ انا ہے ہماری. اور یہ انا کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی انا چھوڑ کے میری بات مان لو. سارا قصہ تو یہی ہے اسلام کا کہ آپ اپنی انا چھوڑ دیں اور اللہ کی مرضی کو اپنا لیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو فساد ہوگا. تو میں آپ کو نقطہ جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، تسلی سے آپ سنیں، کہ آپ کی دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی. بہتر نہیں بلکہ بہت بہتر ہوگی، بلکہ بہت سے بھی بہت بہتر ہوگی. کیونکہ اللہ کے سامنے سر جھکانے سے جو روحانی آپ کو فوائد ملیں گے، یعنی ظاہری فوائد کے علاوہ جو روحانی فوائد ہیں، کیونکہ یہ تو دل پہ اثر کرتی ہے یہ چیز، یہ فیصلہ، ہر فیصلہ
جو آپ کرتے ہیں زندگی گزارنے کے متعلق وہ آپ کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. یا تو آپ کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے یا آپ کا دل منور ہوتا رہتا ہے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے سامنے سر جھکانے سے، اللہ کو مقصود حیات بنانے سے آپ کی دنیا جو ہے، سب سے پہلے آپ کی دنیا بہتر ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن میں یعنی مختلف طرق سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یمتعکم متاعا حسنا الی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. سورہ ہود ہے میرے خیال سے کہ معافی مانگو. استغفروا، اپنے غلط مقصد حیات کی معافی مانگو. تم نے اے مسلمان، تم نے جو اپنا رخ بدل لیا ہے اس اور غلط باطل کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اس کی معافی مانگو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ. اللہ ہی کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. تو اب ہوگا کیا؟ ثم توبوا الیہ، یہ تو سب آپ نے کر لیا. اب اس کے نتائج کیا ہیں؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا. تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، لفظی ترجمہ ہے سامنے کا. میں کون ہوتا ہوں کہ اپنی خواہشات آپ کے سامنے پیش کروں یا ایسی بات جو نہیں ہونی اور آپ کو دلاسے دوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. قوانین اللہ کے ہیں، ہم صرف بیان کرنے والے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف قرآن کے مضامین کو بیان کر رہا ہوں. اپنی خواہشات آپ کے سامنے یا اپنی طور پہ آپ کو دلاسے نہیں دے رہا یا اپنے طور پہ ڈراوے آپ کو نہیں سنا رہا. تو سب سے پہلے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. اور اللہ تعالیٰ پھر یعنی اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت، اس کو اس کی معراج دے دوں گا دنیا میں. ایک مستشرق ہے. مستشرق وہ جو ہوتا کافر ہے لیکن مسلمانوں کے بارے میں اس نے تحقیقات کی ہوتی ہیں. مستشرقین ایک عام لفظ ہے. عیسائی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، وہ اسلام کی کوریت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا. تو ایک مستشرق ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہر شخص کو اس کے کمال تک پہنچا دیا. یعنی جو صلاحیت اس میں تھی وہ اس کی معراج تک پہنچا دیا. ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو غنی بنا دیا، اور علی کو مرتضیٰ، علی المرتضیٰ بنا دیا. تو دیکھیں، یہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے. میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، یہ شیطان ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمیں شیطان پیش کرتا ہے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. جو پہلی بات ہے فقر. فقر کا مطلب کنجوسی آپ شروع کر دیتے ہو. مت دو اللہ کی راہ میں. مال و جان کو کیوں خرچ کرتے ہو؟ مال کے بارے میں تو زیادہ ہم حریص ہیں اور مال سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. مال کو خرچ کرنے سے ہم عام طور پہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. عام طور پہ یعنی جیسے کہ خرچ کرنا چاہیے. دیکھیں، خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مال کو اللہ کا سمجھیں. ہم میں سے اگر کوئی شخص خرچ کرتا بھی ہے تو وہ اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ یہ مال تو میرا ہے، میں اس میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں. بعض اوقات دیتے ہیں لوگ، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اپنا سمجھ کے دیتے ہیں. یہ میرا ہے اور میں دے رہا ہوں.
یہ تو یعنی وہ تصوری غلط ہے، بے وقوفی ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّتِي آتَاكُمْ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ تم ان کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے، جس کا مالک اللہ ہے اور جس نے تمہیں دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے۔ تو بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے قرآن میں کہ الشیطان یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے، مت کرو، خرچ مت کرو، کنجوس، دنیا کے حریص بن جاؤ، فائدہ حاصل کرو لیکن کسی کو دو نہیں۔ انسان لاکھوں کروڑوں کمانا چاہتا ہے، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر دے بھی دے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ دیکھیں، ہر دینی ہر اصطلاح کے بارے میں یا تو ہمارے جو مفہوم ہے وہ غلط ہے یا محدود ہے۔ اب بے حیائی کو ہم ایک خاص سینس میں لیتے ہیں۔ یہ بات میں کرتا رہتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے نئے سامعین ہوں تو وہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ بے حیائی اصل میں کیا ہے؟ اصل بے حیا یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یعنی اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں۔ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے ایک مقصد کے لیے، اور اس مقصد میں پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک لائحہ عمل زندگی گزارنے کا بتایا ہے، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی اپنی مرضی کے بجائے میری مرضی سے گزارو۔ اب اگر انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی اور اللہ کے حکم کے خلاف گزاروں گا، اپنی مرضی سے میں گزاروں گا، یہ بات ہم زبان سے تو نہیں کہتے، میں مانتا ہوں اس بات کو، یعنی کھلے عام طور پہ یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ تو ایک زہر اگر آپ چھپ کے پئیں یا بتا کے پئیں تو اثر تو ایک سا ہوگا۔ یہ تو زہر ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا یہ آپ کو مار دے گی سامنے نکلا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں میری یہ بات نہیں آتی ہے اور نہ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مر چکے ہیں لوگ۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تمہیں انہیں ہدایت کی طرف پکارو یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، یعنی سن نہیں پائیں گے دل کے کانوں سے، کیونکہ ان کے دلوں پر ڈانٹ لگے ہوئے، ان کے دلوں یہ کانوں پہ ڈانٹ ہیں اور دلوں پر تالے ہیں۔ تو بہرحال کہنا تو میں نے ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں فحشا، بے حیائی، بے حیائی یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزاریں، اپنی مرضی سے گزاریں، کسی غیر کی مرضی سے گزاریں۔ تو بہرحال یہ بے حیائی ہے۔ تو شیطان کی بات ہم قبول کر لیتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، شیطان کی بات کو وہ ہمیں ڈراتا ہے فقر سے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پیسے حاصل تو کروں گا لیکن خرچ نہیں کروں گا بھی تو فضولیات میں کروں گا، سگریٹ بھی لوں گا، اچھے کھابے کھا لوں گا، یہ وہ آپ کرتے رہتے ہیں خوش۔ آپ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، بس آپ گھر والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جیب کھلی رہتی ہے، جو بل آیا آپ نے نہ صرف بل دیا بلکہ ٹپ بھی دے دی، 100 روپے دے دی، 200 روپے دے دی، کیپ دا چینج آپ کہتے ہیں۔ تعجب ہے۔ تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر واپس ہمیں لوٹنا نہ ہوتا تو پھر بات ٹھیک تھی، پھر کوئی بات نہیں تھی۔ جیسے کہ ایک اور مخلوقات ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ سب یعنی بڑے بڑے اجسام ہیں انسان سے بڑے، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے۔ ثم یحیی، دیکھیں
ثم یمیتکم تک تو یہ بات ٹھیک ہے جانوروں کے بارے میں، جو انسان سے علاوہ مخلوقات ہیں تو ان کے بارے میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی موت بھی ہے، لیکن یہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم واپس اس کی طرف اب یہ لوٹائے جانے والے کا مسئلہ ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، کم از کم یہ بات ذرا آپ کان کھول کے سنیں نا، ہمیں یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، جو پکا یقین ہے نا وہ نہیں ہے، بس کچھ سرسری سا ہے اور کچھ ہم اعمال کرتے رہتے ہیں، جو نیک اعمال نماز روزہ ہم کر رہے ہیں یہ رواج ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہم کچھ خلا سا محسوس کرتے ہیں۔ روزہ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھنا پھر ہم لازمی ہے، چاہے اس میں ہم گالیاں دیتے رہیں اور روزے کا حرمت کو توڑتے رہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم بازاروں میں دیکھتے رہتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے سب مطلب مرد و خواتین برابر ہیں، یعنی دین سے بے توجہی میں۔ بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ترجعون کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اگر ترجعون کی بات نہ ہوتی، اب ترجعون میں کیا ہے؟ واپس اللہ کی طرف جائیں گے، اب واپس کیا ہے؟ اکیلے جانا ہے، وہاں کوئی ہمارا مددگار اور ساتھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو ایک دوسرے پر تکلیف آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، بیماروں کی عیادت کر لیتے ہیں، اور روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہاں کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ نے اللہ کو دنیا میں نظر انداز کر کے زندگی گزاری تو وہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایمان باللہ کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان باللہ اگر آپ کا نہ ہو تو پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہاں گناہ گار مسلمانوں کا تو ہوگا، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اس غلط فہمی سے نکلیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، اور نہ ہم لانا چاہتے ہیں اللہ پر ایمان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہمارا نہیں ہے، یہ دونوں ایمان نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ سارے ہی کہ ہم نفی کرتے ہیں اپنے عمل سے، نہ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، نہ رسول پہ ہے، نہ کتاب اللہ کی کتاب پر ہے کہ اس پر عمل ہم کریں گے، نہ یوم آخرت پہ ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دے کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہے۔ لیکن یہ یعنی اگر کوئی غافل رہ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو بھی غافل رہا آخرت سے اور دوبارہ جی اٹھنے پر اس کا یقین نہ رہا، جیسے کہ آج ہمارا نہیں ہے، تو یہ شخص بڑے نقصان میں رہے گا۔ بہرحال ان باتوں پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آگے آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، دیکھو وہ مہربان ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے۔ اب اتنی نعمتوں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی اور ہمارے لیے نعمتیں بھی پیدا کر دیں۔ اب آپ چاند پہ مریخ پہ جائیں تو یہ چیزیں تو نہیں ہیں، نہ وہاں زندگی ہے، نہ زندگی کے اسباب ہیں، نہ وہاں آم ہے، نہ کیلا ہے، نہ سیب ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، پانی بھی نہیں ہے، آکسیجن بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری لیے، دیکھیں یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری چیزیں تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں۔ یہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں لیکن یہ بڑی واضح آیت ہے۔ اب اتنی ساری نعمتیں اور نعمتوں بھری دنیا میں ہمیں لا کے اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہے، اور اس کے بعد وہ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے۔
دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دینے کا مقصد اس کا کچھ اور ہے، تو اگر وہ مقصد ہم نہ جانیں اور نہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو ہماری زندگی تو پھر فضول ہو گئی، یعنی ہم نے ضائع کر دی۔ یہ موقع ہے ایک، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک موقع ہے۔ آپ بلند مرتبے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں نبی کے طریقے کے مطابق، تو آپ بہت بلند مرتبے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جانا ہی نہیں، یعنی جو راستہ ہے اس پر آپ چلے نہیں، اور چلے اس لیے نہیں کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور یہ آج ہماری سب کی یہ صورتحال ہے سامنے۔ جو بھی مجھے سن رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ میری گزارش جو ہے ذرا غور سے سنیں، جو بھی سن رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ سنا دیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ سے، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وفات دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر انہیں 7 آسمان بنایا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔
وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔